أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دوستو بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 191 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 8واں رکوع زیر مطالعہ ہے. اس رکوع کا جو مضمون ہے وہ قتال ہے، جنگ. وہ بھی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور 1400 صحابہ عمرے کی غرض سے چلے گئے، اور مشرکین نے مکہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ ہم نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دینا. ظاہر بات ہے مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کی غرض سے جا رہے ہیں، تو کچھ تو ہوگا. جو ہونا ہے اس کی قرآن مجید نے پہلے سے پیش بندی کی کہ وہاں جنگ ہونی ہے، اور تمہارے اندر نفاق نہ ہو، منافقت نہ ہو. جو دل میں ہے سو منہ میں ہے، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے. وہاں جب جنگ کا ایک سناریو بنا تو اس پر قرآن مجید نے امت مسلمہ کے لیے قتال کے پورے اصول یہاں بتا دیے. ایک تو یہ کہ ریاست کے اندر ریاست کا کوئی وجود نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک کے ساتھ آپ جنگ کرنے چلو اس کے ساتھ پہلے اپنے سارے معاہدے توڑو، پھر اعلان جنگ کرو. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت بھی بالکل اسی طرح ہی تھا کہ آمنا سامنا ہوا، مد مقابل جو ہتھیار ایک کے پاس تھے وہی ہتھیار دوسرے پاس. اگر تلوار ہے تو ادھر بھی تلوار ہے، اگر گھوڑا ہے تو ادھر بھی گھوڑا ہے، اگر اونٹ ہے تو ادھر بھی اونٹ ہے، اگر ڈھال ہے تو تب بھی ڈھال ہے، اگر لاٹھی ہے تو تب بھی لاٹھی ہے. اس اعتبار سے برابر تھی. اگر ہم آج دیکھیں تو اس کا کوئی تناسب نہیں بنتا. لیکن اصول کیا بیان ہوئے کہ آپ نے شہری زندگی کے اوپر، شہری آبادی کے اوپر آپ نے زیادتی نہیں کرنی. وہاں بچے بھی ہوں گے، وہاں عورتیں بھی ہوں گی، وہاں بوڑھے ضعیف بھی ہوں گے. ہاں، جو لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں آپ ان سے جنگ کریں، اور اگر آپ نے جنگ میں فتح حاصل کرنی تو اس کے بعد آپ نے زیادتی نہیں کرنی. تو کتنے اصول مرتب ہوئے یہاں. اب یہ اصول قرآن مجید نے تعداد قیامت امت مسلمہ کے سامنے رکھے. تو یہاں سے حج کا مضمون بھی آگے چلے گا. اب دیکھتے ہیں، روان ترجمہ کرتے ہیں. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. حیث جہاں کہیں، ثقفتموہم تم سب ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. انہوں نے مسجد حرام سے نکالا اور آپ بھی ان کو مسجد حرام سے نکالا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ برپا کرنا، فساد برپا کرنا قتل سے زیادہ سخت ہے. اس فتنے فساد کی وجہ سے قتل ہوتا ہے. اگر فتنہ نہ ہو، شرارت نہ ہو. اور یاد رکھیے یہ فتنے کا لفظ اگر انسانوں کے مابین ہے تو یہ فساد سے لامت ہے، اور اگر یہی لفظ اللہ کی ذات کی طرف سے آئے تو پھر یہ آزمائش ہے. تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے، انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور نہ تم جنگ کرو ان سے، نہ تم قتل کرو ان کو. وَاتَّلَا يُقَاتِلُ جنگ کے معنی، اور نہ تم جنگ کرو ان سے
عند المسجد الحرام، مسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں مسجد حرام، پھر تم نے بھی لحاظ نہیں کرنا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ جنگ کریں تم سے بس تم ان کو قتل کرو، کوئی ان کا لحاظ نہ کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح بدلہ ہے انکار کرنے والوں۔ تو یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی۔ اس آیت میں ہم نے اس مضمون میں دیکھا کہ قرآن مجید نے امت مسلمہ کے لیے جو رہنمائی چھوڑی، آج ہم اس پر نہیں ہیں۔ آج ہر شخص اپنا بدلہ خود لینے کے لیے تیار ہے۔ ریاست کو کون مانتا ہے؟ حالانکہ یہ ریاست کا کام ہے جنگ کرنا یا قتل کا بدلہ کسی کو دلوانا یا قصاص دلوانا، یہ ریاست کا کام۔ ریاست کو یہ چاہیے کہ قانون نافذ کرے، قرآنی قانون نافذ کرے، تاکہ تم ہر جگہ پر امن ہو، اور اس ملک میں نافذ کر کے پوری دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ قرآن پر ہمارا عمل ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی تعلیمات لوگوں نے دوسروں نے اپنائی ہیں، تو میں توقع رکھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں یہ توفیق بخش، توفیق تو ہے، توفیق بخش، مزید توفیق بخش کہ ہم تیرے دین کا بول بالا کریں اور قرآن نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔